امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ہم رجسٹر کراتے رہے، صرف جماعت اسلامی ہے جو پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ بلدیاتی انتخاب کراؤ۔ حلقہ بندیوں پہ ہمارے تحفظات تھے، ہم اس کے لیے عدالت بھی گئے، الیکشن کمیشن بھی گئے۔ مردم شماری پہ تو ہم نے ہی آواز بلند کی جب پچھلی وفاقی حکومت جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی، اس کی کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے، ان کے وزراء، اس شہر کے کم از کم 5-7 وزراء اس میں موجود تھے، اور انہوں نے ہماری جعلی مردم شماری جس پر ہمیں آدھا گنا گیا تھا، اس جعلی مردم شماری کی کراچی سے تعلق رکھنے والی ان دونوں جماعتوں کے وزراء نے اس کو منظوری دے کر، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ ہم نے مردم شماری پر بھی اس وقت اعتراض کیا، لوگوں کو سمجھایا، پریزنٹیشنز کی، اہل دانش و بینش کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس سے ہماری نمائندگی اور ہماری سیٹوں، بلدیاتی ہوں یا صوبائی یا قومی، ان سب پر کتنا فرق پڑتا ہے اور وسائل پہ کتنا فرق پڑتا ہے، لیکن کسی نے نہیں سنی، کوئی پلٹ کر نہیں آیا۔ پھر ہم نے حلقہ بندیوں پر اور اختیارات پر تحریک چلائی، جد و جہد کی۔ اختیارات ہم سے چھینے گئے۔ 2008 سے لے کر 2017 تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مشترکہ طور پر سندھ میں حکومت کرتے رہے، اور اسی دوران ہم سے بڑے بڑے ادارے چھن گئے۔ اسی دوران وہ ادارے کہ جو کہ سٹی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تھے، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، وہ سارے کے سارے ایکٹ کے ذریعے سے الگ کر دیے گئے، قوانین بنائے گئے، اور یہ دونوں جماعتیں اس میں شریک جرم رہیں۔ پھر اس کے بعد 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا، اس بلدیاتی ایکٹ میں ہمارے بہت سارے اختیارات چھین لیے گئے۔ یہ دونوں جماعتیں اس وقت بھی اتحادی تھیں اور بعد میں بھی اتحادی رہیں، اور اب پھر اتحادی ہو گئیں۔ گویا حلقہ بندیوں پہ بھی ہمارا اعتراض، ووٹر لسٹوں پہ بھی ہمارا اعتراض، اور ووٹر لسٹوں پہ تو ہم نے اس وقت تحریک چلائی تھی جب 2013 میں ایک ایک گھر سے 550 ووٹ نکلا کرتے تھے، اور ہم نے تو اس کے لیے ٹرین مارچ بھی کیا تھا، اسلام آباد تک گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے ان ووٹر لسٹوں کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا تھا۔ یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے۔ اب جب دوبارہ ووٹر لسٹیں بنی، ہم نے پھر بھی اعتراض کیا، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے کہا اختیار بھی دو اور انتخاب بھی کراؤ۔ سازشیں ہوتی رہیں، 4 مرتبہ یہ انتخاب ملتوی ہوا، 4 مرتبہ شب خون مارا گیا، ہم لگے رہے، ہم نہیں ہوتے تو یہ انتخاب ہی نہ ہوتا۔ اور لوگوں نے سمجھا، کراچی کے لوگوں نے، کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے، اس کی لیڈرشپ ہے کہ جو ہماری ترجمانی کر رہی ہے، ہمیں میئر چاہیے، ہمیں اپنے نمائندے چاہیے، اور اسی لیے کراچی کے لوگوں نے بالآخر جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اگر شب خون نہ مارا جاتا، اگر اس وقت یہ ابہام نہ پیدا کیا جاتا، محلاتی سازشیں نہ ہوتی رات 2 بجے تک، روزانہ کی بنیاد پر یہ نہ کہا جاتا کہ انتخاب نہیں ہو رہا، نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی نہ کیے جاتے، بلاول ہاؤس میں اور بہادر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور سی ایم ہاؤس میں سازشیں نہ کی جاتی، گورنر صاحب کی آنیاں جانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ مینڈیٹ 50% سے بھی زیادہ ہوتا۔ لیکن چند گھنٹوں پہلے تک جتنی سازشیں ہو رہی تھیں، اس میں کراچی کے لوگ اگر 10% بھی نکل کر ووٹ ڈالتے تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا۔ انہوں نے تو 25% کاسٹنگ کی ہے۔ ماضی میں ابھی ضمنی انتخاب ہوئے، لانڈی میں ایک ضمنی انتخاب ہوا جس میں 8% کاسٹنگ ہوئی تھی، جس میں ایم کیو ایم کے شاید لوگ جیت گئے تھے، ہم نے اس کو اسکپ کیا تھا۔ اگر میں یہ دعویٰ کرتا کہ چونکہ ہم نے اسکپ کیا تھا اس لیے ہم جیت گئے، اور جو جیت گیا ہے وہ ہار گیا، تو یہ تو بچکانہ بات ہوتی نا، تو بعض لوگ اب بھی بچکانہ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال 25% سے زائد لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ان حالات میں الیکشن ہوئے، اور جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا، ابھی بھی کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا، قانونی فیصلہ کیا، اچھا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو اپنی قیادت چننے کا موقع ملا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو تیاری ہونی چاہیے تھی اس میں کمی محسوس ہوئی، عملہ پورا نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ سامان پورا نہیں تھا، کچھ جگہوں پر تو پورا دن، کچھ جگہوں پہ آدھے دن، کچھ جگہوں پہ گھنٹوں
पोलिंग शुरू नहीं हो सकी, लेकिन हमने फिर भी कहा कि चलो इलेक्शन में जाओ। अब इलेक्शन को आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बहरहाल इलेक्शन हुआ और हमने जो धांधली हुई, जो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने अपने ज़ेर असर यूसियाँ रखी हुई थी, उसकी ख़ास डिलिमिटेशन की हुई थी और ख़ास तरीके से उन्होंने अपने कुछ मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में जिस तरह से वो अंदरूनी सिंध में कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी दूसरे की बात आगे बढ़ ही नहीं पाती, यहाँ भी ये सही काम किया, अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश की। हमने कहा चलो फिर भी आगे बढ़ाओ, इसलिए कि बहरहाल शहर को एक क़यादत की ज़रूरत है, शहर के लिए कुछ होना चाहिए। हमारी एक यूनियन कमेटी में मॉडल टाउन जो टाउन है उसकी UC 8 है, उस UC 8 में हमारे एक ज़िम्मेदार को, वो लड़ भी रहे थे नहीं, वो उनके ऊपर हमला हुआ। वहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था, उस आज़ाद उम्मीदवार के बहुत सारे लोगों ने मिलकर उन पर अटैक किया और इस वक्त भी वो बिल्कुल जांकनी के आलम में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमने इस बात को रजिस्टर करवाया, लेकिन हमने ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे शहर के लिए। ये नहीं कहा कि आप जो है वो सब कुछ तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। निशानदही की, खतूत लिखे, कभी कभी इलेक्शन कमीशन भी मौज में आकर वजाहतें जारी कर देते हैं तर्जुमान जमात इस्लामी का नाम लेकर। हालांकि माजी में भी उन्होंने ये एक काम किया था और इस काम के नतीजे में हमने उन्हें हरजाने का नोटिस दिया था और इस हरजाने के नोटिस पर फिर जब उन्होंने माजरत की तो हमने कबूल कर लिया था। इतना ज़र्फ़ हम भी रखते हैं, हम उनके ज़र्फ़ की भी दाद देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जिन्होंने हमारे इस नोटिस के जवाब में माजरत की थी, लेकिन दोबारा से आज भी उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई डाली है। तो ये इलेक्शन कमीशन ज़्यादती भी करने में मदद दे, मुख्तलिफ पार्टियों का साथ दे और जो आवाज़ उठाए उसके ऊपर ये कहा जाए कि ये नहीं करना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, इसका हम कानूनी जवाब लिखेंगे। लेकिन मैं बता ये रहा था कि जब 5 बजे तो हमने एक मैसेज चलाया, हल्का बंदियों पर हमारा एतराज़, वोटर लिस्टों पर हमारा एतराज़, इसके बावजूद भी हमने कहा कि इलेक्शन कराओ। ये कहना है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान का, जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।